Okay, dear students, today we will be talking about motor speech disorders. As is obvious from the statement itself, we will be talking about disorders which affect the motor elements of the muscles. So remember, nervous system has many functions to do, and one of the function is to control the motor movements. So we'll be talking about these disorders, which are again related to age as well. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایج کی وجہ سے یا ایج کی وجہ سے اور اس کے علاوہ کوئی نیورولوجیکل انسلٹ، برین ڈیمیج، ہیڈ انجری کی وجہ سے یہ پرابلمز ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. سو موٹر اسپیچ ڈس آرڈرس کے ہونے کی بہت ساری وجوہات کے علاوہ کچھ اس کے اندر پروگریسو کنڈیشنز بھی ہیں، اور وہ پروگریسو کنڈیشنز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ڈیٹیوریٹ کرتی ہیں وتھ ٹائم. سو ان کی مینجمنٹ کا اندازہ یا ان کی مینجمنٹ کے بارے میں پلاننگ جو ہے، اٹس اے ڈفرنٹ سارٹ آف پلاننگ، جس میں کہ آپ انشور کرتے ہیں کہ جو پروگریشن ہے وہ تھوڑی سلو ہو جائے اور وہ جو ڈیمیجز ہیں وہ کم ہو جائیں، اور سم ہاؤ دا ڈاؤن فال آف دا ابیلٹیز اس کو آپ ریڈیوس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. سو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ موٹر اسپیچ ڈس آرڈرز ٹوڈے. A motor speech disorder is basically a neurological impairment affecting the motor planning, programming, neuromuscular control, and execution of speech. So it's a very good briefing of motor speech disorders. So we need to understand that it's a neurological impairment, number one. Number two, where does it affect? It affects motor planning. So what do you mean by that? ورنیکیز ایریا تھا، جب اس نے آپ کو کوئی کمانڈ دی تھی تو اس کے نتیجے میں آپ کی موٹر پلاننگ جو تھی وہ you had to plan before you have executed it. So planning بہت امپورٹنٹ تھی، اور موٹر موومنٹس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ انداز میں یوٹیلائزیشن کے لیے وہ پلاننگ ہوتی ہے. پروگرامنگ تھی، how will we proceed, what are the first sounds that we'll make, what are the next sounds, how do the words come after one another. Programming. Neuromuscular control, the control of the muscles, that is very important. And the number fourth is execution of speech. It is again neuromuscular control, بہرحال اس کو speech بھی کہیں گے. So neurological impairment ایک ایسی neurological impairment جس کے اندر موٹر پلاننگ کا فقدان ہو جائے، پروگرامنگ کا مسئلہ ہو جائے، یا نیورومسکولر کنٹرول یا speech کا پرابلم ہو جائے. تو یہ ساری کی ساری کنڈیشن جو ہیں وہ آپ کے موٹر اسپیچ ڈس آرڈرس کے اندر آتی ہیں. سو موٹر اسپیچ ڈس آرڈر، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا، it can affect your speech. Certainly it can affect your speech. And why does it affect? It affects because the motor controls have been compromised, because there must be some issues with the programming. And the third thing is, yes, there can be problem to the physical structures جو کہ آپ کی articulation کو affect کر سکتے ہیں، because اس کے اندر موٹر کنٹرول نہیں رہا ٹنگ کے اندر، اور یا اتنا افیکٹو کنٹرول نہیں رہا، ویک ہو گئی ہے، یا اس کے اندر ایک پروگریسو ڈاؤن فال آپ کو نظر آ رہا ہے. سو گروپ آف اسپیچ ڈس آرڈرز ہیں، دیز آر مکسچر آف اسپیچ ڈس آرڈرز، ہم اس کو گروپ بھی کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے موٹر اسپیچ ڈس آرڈرز کے اندر؟ فار ایگزامپل، اس کی فرسٹ ایگزامپل جو کہ ہمارے سامنے نظر آئی، دیٹ از ڈسارتھریا. سو ڈسارتھریا ایک کامن کنڈیشن ہے جس کو کہ موٹر اسپیچ ڈس آرڈر کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ویکنیس ان دا مسلز دیٹ کنٹرول ریسپائریشن متاثر ہو رہی ہے، فنیشن متاثر ہو رہی ہے، ریزونیشن اینڈ آرٹیکولیشن. یہ چار ایلیمنٹس ہیں جو کہ ڈسارتھریا کے اندر کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ریسپائریشن ہے، فنیشن ہے، ریزونیشن اینڈ آرٹیکولیشن ہے. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو یاد کرنا چاہیں گے تو میں نے ایک دفعہ ایک کوائن کی تھی اسٹیٹمنٹ، اس کو کہتے ہیں A2PR، یعنی کہ اس کے اندر A فار آرٹیکولیشن نمبر 1، 2P کا مطلب 2P کا مطلب ہے A2PR، اس کا مطلب ہے کہ دو آرز ہیں اس کے اندر، ریسپائریشن ہے اور ریزونیشن ہے، اس کے بعد P فنیشن ہے اور پروسوڈی ہے اور آرٹیکولیشن ہے. سو A2PR اگر آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں تو دیٹ ول ہیلپ یو ریکال کہ اس کے اندر 2 P's ہیں اور 2 R's ہیں، ایک P فنیشن کے لیے اور ایک P جو ہے وہ پروسوڈی کے لیے ہے، ایک R ریسپائریشن کا اور ایک R ریزونیشن کا.
اور بالکل اسی طریقے سے A for articulation. So dysarthria is basically a condition in which there is an exhibition of issues in which respiration, phonation, restoration, resonation, and articulation are affected. Uh, so a dysarthria is again a neurological motor control issue. So یہ موٹر کنٹرول ایشو کی وجہ سے آپ کو یہ سارے کے سارے پرابلمس نظر آ رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ کنڈیشن جو کہ موٹر اسپیچ ڈس آرڈرز میں آپ کو نظر آتی ہے دیٹ از کالڈ مائستھینیا گریوس. Myasthenia is your muscles, and gravis is that they have gone weakened and they have gone weak. So myasthenia gravis is a condition in which your muscles have grown weaker. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کرونک فٹیگ اینڈ مسل ویکنس ہے اور اکرز ان فیمیلز مور دین میلز. تو یہ تو اس کے ڈیموگرافکس ہو گئے. آئی وش کہ ہم اپنے اپنے کلچر کے مطابق وی کوڈ اسٹیبلش دس تھنگ کہ کیا ہمارے ہاں مائستھینیا گریوس کی ریپرزنٹیشن ایسی ہی ہے فیمیلز میں یعنی زیادہ ہے اور میلز میں کم ہے. سو وی نیڈ ٹو پٹ آور ایفرٹس فار دس کائنڈ آف اے ریسرچ ایز ویل. Chronic fatigue and muscle weakness. So the person may look fatigued. اس کے اندر جو باڈی انرشیا ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا, جو وگر اباؤٹ لائف ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی, اس کے مسلس کی ٹون جو ہے وہ افیکٹ ہوتی چلی جائے گی, اور ہی از آلویز کمپلیننگ اباؤٹ ٹائرڈنیس اور کمپلیننگ اباؤٹ ویکنیس. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ باڈی کے تمام ہی مسلز میں اس کو محسوس ہوگی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ نیورولوجیکل ہے, اینڈ اٹس اے موٹر کنٹرول اور موٹر اسپیچ ایشوز کی وجہ سے بھی اس کی اب اسپیچ بھی اسی طریقے سے متاثر ہوگی. تو جہاں پر باقی باڈی جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے, آپ کے جو اسپیچ مسلز ہیں وہ بھی ایٹ اسٹیک ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم اس کو موٹر اسپیچ ڈس آرڈرز کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. سو مائستھینیا گریوس از جنرلائزڈ ویکنیس آف دا باڈی. سو ایک باڈی کی جنرل ایک ویکنیس ہے, اور اسی جنرل باڈی کے اندر اسپیچ کے مسلز بھی تو تھے نا, لہٰذا اس کنڈیشن کو ہم نے مائستھینیا گریوس کا نام دیا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ آگے دیکھیں دین وی ہیو گاٹ دس کنڈیشن جس کو ہم پارکنسنز ڈیزیز کہہ رہے ہیں. اور پارکنسن ڈیزیز کے اندر اس کی ایلیمنٹس کیا ہیں کہ گریجول ڈیٹیوریشن آف نرو سینٹرز ان دا برین. اب برین کے اندر ایک نرو سینٹر ہے جہاں پر نروز جو ہیں وہ دے آر افیکٹولی کنٹرولنگ دا فنکشن آف دا باڈی. سم ہاؤ اٹ از ڈیٹیوریٹنگ, اس کے اندر ایک پروگریسو ڈکلائن آتا چلا جا رہا ہے, اور یہ پروگریسو ڈکلائن بہت ساری ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال ایجنگ بھی ایک اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے. سو گریجول ڈیٹیوریشن اس کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو ایشوز نظر آتے ہیں اس کی اسپیچ کے اندر. اور یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسپیچ مسلز اینڈ سوالونگ مسلز آر ویری کامن. تو جب اسپیچ متاثر ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی سوالونگ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ when we discuss about dysphagia we'll be talking more about it. لیکن اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھ دیجئے کہ پارکنسن ڈیزیز ایک ایسی نیورولوجیکل کنڈیشن ہے, ایک ایسا موٹر اسپیچ ڈس آرڈر ہے جس کے اندر ہمارے اسپیچ مسلس کے کنٹرول جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پروگریسو ہے, یعنی کہ یہ ڈیٹوریشن بڑھتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ, اور اس میں ہمارا رول بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا رول ہے ایز کمپیئر ٹو ہم وہ والی تھراپی یا وہ والی انٹروینشن نہیں کرتے جو کہ ہم ینگسٹرز یا ڈیولپنگ ایج والوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں پر سچویشن ڈفرینٹ ہے بیکاز اٹ از اے پروگریسو ڈکلائن. سو ہم اس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کا جو پیس ڈیٹوریشن کا اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پارکنسن کے کیسز میں دونوں مسائل بیک وقت ہیں کہ اسپیچ کنٹرولز بھی اس کے پور ہونا شروع ہو گئے, یعنی اس کی آرٹیکولیشن اتنی پریسائز نہیں رہے گی, اس کا والیوم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا, اس کی پروسوڈی خراب ہو جائے گی, اس کے سینٹینس کی لینتھ اور ڈیوریشن جو ہے وہ بدل جائے گی, اس کی اسپیچ کی انٹیلیجبلٹی کم ہوتی چلی جائے گی, اس کے جو سپرا سیگمنٹل فیچرز ہیں جس میں اسٹریس تھا, انٹونیشن تھا, یہ چیزیں اس کی کم ہوتی چلی جائیں گی جو کہ پروسوڈک ایلیمنٹ تھے. تو یہ تو ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از دا سوالونگ ایشوز, کیونکہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ مسل کے ویکنس اور مسل کے ٹریمر کی وجہ سے یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہیں, نظر آ سکتی ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک موٹر اسپیچ ڈس آرڈر تھا. Then we have got ALS, amyotrophic lateral sclerosis. This is again a very important condition, and I'll be talking about this in a short while.